انسان کے جسم پر اللہ کے پسندیدہ دو نشانات جن کے ظاہر ہونے سے انسان خوش نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین اور حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا۔ انسان کو بہترین انداز میں تخلیق کیا گیا۔ اس کے وجود میں ایک ایسی قدرتی تخلیق چھپی ہوئی ہے جو اللہ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی اعضاء اور خد و خال اللہ کی عظیم تخلیق کا مظہر ہیں۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء اور نشانات انسان کے اخلاق و کردار کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ایسے ہیں جو اگر انسان کے جسم پر ظاہر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے جسم پر یہ نشان پائے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی دو نشانات کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم کے کن اعضاء پر اگر یہ نشانات ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور یہ نشان اللہ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اللہ کی خاص رحمت اور تبدیلی کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹانگوں پر ہوتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں جب اللہ کی نشانیاں ہیں تو اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تفسیر کا تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ ان دو نشانات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر انسان اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ واقعی یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں یہ نعمتیں نہ دی جائیں تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کرنے کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی اندھے سے پوچھے، زبان کتنی عظیم نعمت ہے یہ کوئی گونگے سے پوچھے، انسان کا پیر کتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی لنگڑے سے پوچھے، کان کتنی بڑی نعمت ہے یا کوئی بہرے سے پوچھے، ہاتھ کی انگلیاں کتنی بڑی نعمت ہے ان سے پوچھے جن کے ہاتھوں میں انگلیاں نہ ہوں۔ بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کو عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور یہ کیفیت اس کے اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت نظر آتی ہے، اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی
شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا مستحق اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جن کا شکر تو درکنار، ان کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ نے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ بس میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ کے شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے، اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں پوری امت تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، مگر بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان معیشت فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ ترجمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب الغفور۔ سورہ سبا، یہ آیت اہل سبا کے بارے میں ہے جنہیں اللہ نے باغات، رزق اور خوشحالی عطا کی، مگر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ ان کے کفران نعمت کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ سبا 16۔ ناظرین، رزق لانے والی ہواؤں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ بندے شکر گزار بنے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے فیض یاب کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر گزار بندہ بنو۔ یہ دین بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں ادا نہ کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ بھی سکھلایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے بندے کے لیے، ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کی توفیق دے، آمین۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے
تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ تو شکر کرتا ہے، اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں۔ اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ ہی کو عطا کرتا ہے، لہٰذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہوگا جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ اعضاء کا شکر اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کے نواہی سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی ابن حازم کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا کہ کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے کہ کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو اور کچھ برا سنو تو اسے بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حاتم الزاہد نے شکر کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شکر معاشی سے رک جانے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو۔ اگر وہ اسے پڑھنے کا نہیں تو اسے گھر میں اور بارش میں ٹھنڈک سے نہیں بچائے گا۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے یہ دعا کہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت نیند کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6312۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے سے بیدار ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے دوبارہ زندگی عطا کی اور نیا دن دیکھنے کا موقع دیا، اور اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معصیت کی چیزیں نہ سنیں نہ دیکھیں، جیسے غیبت یا فحش بات، یا کانیں اور میوزک نہ برے مناظر دیکھیں، نہ اللہ کی حرام کردہ جگہوں پر چل کر جائے، نہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کریں، نہ بری تحریر کریں، نہ غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام لکھے، نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں،
علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کریں، نفع بخش اور مفید پیغامات سنیں۔ اللہ کے فرما بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں ہے، بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہی سجدہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 1578، ابو داؤد 2774، ترمذی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی خوشی کی خبر سنتے تو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے، شکر ادا کرتے۔ اسی طرح خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ جب ان پر کوئی انعام، فتح یا نعمت آتی تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں، یا وہ بندی اس پر تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا شکر اور شکر گزار بندہ بنا لے، آمین۔ ناظرین، اللہ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارا جسم کہے کہ اقبال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں، تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کے سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی ہم کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعزاز سے بھی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے، اس کی عبادت کی زیادتی کر کے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ نے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کریں، اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے، اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی
دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو تو اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سرئی سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکری کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے، یہ ہماری محنت کا پھل ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت کتاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ محترم ناظرین، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوہ ہے۔ ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دو نشان جو اس کے بندے کے جسم پر ہو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ پہلا، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کی وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور دوسرا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جب جاتا ہے اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں سجدے کی وجہ سے میرے رب کو اپنے بندے کی وہ نشان بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اللہ کو سجدہ کر کر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے 4 منٹ کہیں لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج سے نیت کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر کے سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشان ہمارے جسم پر رہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے نیک نیتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس روئے زمین سے جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جائیں گے
مسلمان مرد و عورت سب کی مغفرت فرما۔ اللہ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس ویڈیو کو جو بھی مسلمان بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما اور سب کو ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔